السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہونا رسوا برسرے بازار ہم، دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ آج کی یہ محفل سرکار بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے جوار میں سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی گلبرگہ شریف کے زیر اہتمام، زیر انصرام اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے
اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن مرد اور عورت کو اپنے کلام مجید میں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گنہگاروں کے لیے، فاسق و فاجروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ناشکرے لوگوں کو یعنی کہ نافرمانوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک کر لے جائیں گے، جیسے جانوروں کو ہانک کر لے جایا جاتا ہے، اور ان سے کہا جائے گا یہ آج تمہاری کمائی کا بدلہ ہے جو تم دنیا کے اندر اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ غرض کہ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر جہنم کا تذکرہ آیا ہے۔ جہنم کیا ہے اس کے متعلق بہت سے محدثین اور مفسرین نے احادیث کو نقل کر کے بہت لمبا چوڑا تعارف جہنم کا کرایا ہے، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ اور اس کی شدت اور اس کی تپش کا اندازہ اس بات سے کیا جانا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ کی توبہ قبول ہوئی، تو اس وقت آپ کو حاجت ہوئی کھانا بنانے کی، کیونکہ جب تک کہ توبہ کی قبولیت کی بشارت نہیں ملی تھی اس وقت تو ایک ہی دھن تھی، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا، صرف اللہ کو منانے کی فکر تھی۔ جب اللہ کو راضی کر لیا، دعا قبول ہو گئی، توبہ کی بشارت آ گئی، تو پھر آپ کے دل نے چاہا کہ کھانا بنایا جائے۔ تو آپ نے اللہ سے عرض کیا کہ میں کیسے کھانا بناؤں؟ تو فرمایا کہ آگ پر کھانا پکاؤ۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ پہلے انسان کچے جانور کھا جاتا تھا اور انسان بندر جیسے دکھتا تھا بغیر دم کا، یہ ساری چیزیں بکواس حفوات ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ دنیا کا جو پہلا انسان ہے وہ حضرت آدم ہے، اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسن فرشتہ بھی ان کے حسن کے سامنے مان پڑتا تھا۔ پہلا انسان اتنا خوبصورت ہے کہ حسن ملائکہ جو ہے حسن انسان کے سامنے، یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ لوگوں نے بشریت کو آج تک سمجھا ہی نہیں ہے، مقام بشریت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہر نبی بشر ہوا ہے اور سید الانبیاء بھی بشر ہوئے ہیں۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اہل سنت پہ یہ الزام رکھتے ہیں کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ ہم پہ جھوٹا الزام رکھتے ہیں۔ جو بھی کہتا ہم بشر نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا قدیم عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اس لیے کہ جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ عقیدت میں انکار کرتا ہے، تو ہمارے یہاں عقیدت بھی شریعت کی حدود میں ہے۔ اگر عقیدت شریعت کی حدود سے باہر ہو جائے تو پھر وہ ایمان نہیں رہ جاتا، پھر وہ انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں عقیدتیں بھی حدود شرع میں ہے۔ عیسائیوں نے یہی تو کیا کہ انہوں نے اپنے بشر کو جو نبی تھے ان کو خدا کہہ دیا۔ تو عقیدت میں تو کہاں نام نہاد عقیدت اور محبت میں،
لیکن اس کو منظور نہیں کیا گیا. تو اس لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ نبی کے بارے میں، صحابی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ولی کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں بات کہی جائے گی تو حدود شرع میں کی جائے گی، شریعت کے باہر نہیں کی جائے گی. جب قرآن ان کو بشر کہہ دے تو ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو بشر مانے، ان کو بشر مانے. وہ بشر ہیں. جو بشر نہیں مانتا نبی کو وہ کافر ہے. لیکن اور لوگوں کے ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے کہ لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر ان کی نظر میں نبی گھٹ گیا. لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا، ظاہر بین لوگوں نے، جن کا تعلق عرفان سے نہیں، جن کا تعلق معرفت سے نہیں، جن کا تعلق خانقاہوں سے نہیں، سچی خانقاہوں سے نہیں، جن کا تعلق اہل اللہ سے نہیں، جن کا تعلق جو ہے صحابہ کرام اور اہل بیت سے قلبی طور پہ نہیں، انہوں نے نبی کو بشر کے لباس میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا، نبی گھٹ گیا. اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مقام بشریت کیا ہے. وہ نبی کو لباس بشر میں دیکھ کے نبی کو چھوٹا سمجھ بیٹھے، اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ لباس بشریت کتنا بلند مقام ہے. اسی لیے تو حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. کیونکہ اگر لباس بشر سے خوبصورت کوئی لباس ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو وہ لباس عطا فرماتا، اللہ اپنے نبیوں کو شکل میں بھیجتا. اس سے پتہ چلا ملکوتیت پیچھے رہ گئی، بشریت آگے بڑھ گئی. یہ مقام بشر ہے. لوگوں کو بشریت کا مقام نہیں پتا. لوگ مقام بشریت میں، لباس بشریت میں محبوب کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے. اور ہمیں اندازہ ہوا کہ لباس بشر جب محبوب کو پہنا، آپ غور کریں، آپ جب کسی بڑوں کی محفل میں جاتے ہیں تو آپ اسی لباس کا انتخاب کرتے ہیں پہننے کے لیے کہ آپ کی پوری تجوری میں یا آپ کے پورے کپڑے کے بکسے میں اس جیسا خوبصورت لباس نہ ہو، ہے نا. اگر محفل بہت اہم ہے تو جو انتہائی درجے کا خوبصورت لباس ہوتا ہے آپ وہ پہن کر جاتے ہیں. دوسری بات، اگر کسی محبوب کو کوئی لباس تحفے میں دینا ہو تو پوری دکان میں، اگر واقعی محبوب آپ مانتے ہیں، چیٹنگ نہیں کرتے کسی کے ساتھ، محبوب مانتے ہیں، تو پوری دکان میں سب سے آخری درجے کا لباس ہوگا، اس جیسا کوئی نہ ہوگا، اسی کا آپ انتخاب کریں. تو جب تو اپنے محبوب کے لیے اپنی پوری دکان سے، پورے شو روم سے انتہا کا انتخاب کرتا ہے، تو جب اللہ نے اپنے محبوبوں کے لیے جس لباس کا انتخاب کیا، اس لباس سے بہتر لباس قدرت کا کوئی تھا نہیں، اور اسی لباس کو لباس بشریت کہتے ہیں. یہاں سے آدمیت کی عروج، بلندی اور عروج کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اسی لیے تو لباس بشریت کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ انسان کو بشکل انسان اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. انسان کو بشکل انسان اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. جس کو بھی جہنم میں ڈالے گا پہلے اس کا منہ بدلے گا، منہ تبدیل کرے گا، اس کے بعد جہنم میں ڈالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بشکل انسان بفرض محال اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم اس کو جلائے گی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شکل تو اللہ کے نبیوں کی شکل کی طرح ہے. جو شکل محبوب پر ہے اس کو جہنم جلا کیسے سکتی؟ اس لیے پہلے شکل بدلی جائے گی، اس کے بعد جہنم میں ڈالا جائے. بعض مفسرین کہتے ہیں شکل کون سی ہوگی، تو کہا بچھو کی شکل میں ڈالا جائے گا جن کو جلایا جائے گا. الگ الگ شکلوں کا. بہرحال تو یہ ایک وضاحت تھی جو کر دی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور اتنے خوبصورت تھے کہ فرشتے بھی ان کے حسن پر حیران تھے کہ ایسا بھی کوئی حسن والا. اسی لیے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پر پیدا فرمایا. اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پر، انہی کی شکل سے مراد بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ
اپنی شکل بھی فرمائی، اپنی صورت بھی فرمائی ہے، لیکن جو ہے وہ یہ اس طرف بھی جو ہے وہ اہل علم گئے کہ اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پہ یعنی آدم کو بشکل آدمی پیدا فرمایا، جو ان کی شکل ہو سکتی تھی اسی شکل پہ پیدا کی۔ بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ کھانا پکانے کے لیے آپ نے کہا میں کھانا کیسے بناؤں؟ تو کہا آگ پہ بناؤ۔ آگ کہاں سے لاؤں؟ اس وقت تک لوہے میں پتھر میں رگڑنے سے آگ تھی نہیں، لوہا پتھر یہ سب آگ سے خالی تھے۔ اس وقت تو دنیا میں آگ کا نام و نشان نہ تھا، تو اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جہنم کے داروغہ مالک علیہ السلام سے کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ نکال کر دے دے۔ توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننے کی بات ہے کہ جہنم کی آگ کی حرارت کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جا کر کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ دے دے، ان کو کھانا پکانا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے حضرت مالک کے پاس، داروغہ جہنم کے پاس، اور کہا حضرت مالک سے کہ آپ جہنم کی آگ دیں، آدم علیہ السلام کو آگ کی ضرورت ہے۔ تو کہا کتنی دوں؟ جہنم کی آگ میں سے کتنی چاہیے آپ کو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور جتنی ہوتی ہے وہ کھجور کے برابر دے دو، کام ہو جائے گا ان کا۔ تو حضرت مالک نے فرمایا جبریل اگر یہ کھجور کے برابر تم آگ جہنم کی دنیا میں لے گئے، ایک کھجور کے برابر لے گئے یہ آگ کو، تو زمین آسمان سب جل کے بھسم ہو جائیں گے، کچھ رہے گا نہیں۔ ایک کھجور جتنی آگ، دھیان سے سننا یہ حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، یہ کھجور اتنی آگ اگر لے گئے تو زمین اور آسمان جل کر کے بھسم ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبریل نے کہا پھر اس کا آدھا کر دو، یعنی آدھی کھجور کے برابر دے دو۔ تو کہا اگر آدھی کھجور کے برابر بھی لے گئے تو قیامت تک کبھی آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں برسے گا، اور زمین سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں اگے گا، کیونکہ آگے تو پانی بھی برسنا ہے اور اناج سے زمین سے دانہ بھی اگنا ہے۔ اگر تم آدھی کھجور کے برابر لے گئے آگ تو پھر بارش بھی ختم ہے اور اناج بھی ختم ہے۔ تو کہا ایک کام کرو، ایک جو کے دانے کے برابر لے جانا۔ توجہ کریں، جو سمجھتے ہیں نا گیہوں کے دانے کی طرح ہوتا ہے، جو کے دانے کے برابر، بلکہ گیہوں تھوڑا موٹا ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ حیت کے اعتبار سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، چاول سے تھوڑا موٹا اور گیہوں سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، اس کو جو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ جو کے دانے کے برابر لے جاؤ، لیکن ایسے ڈائریکٹ نہیں لے جانا، بلکہ جو کے دانے کے برابر لے جانا اور اس کو 70 مرتبہ پہلے پانی کے اندر جو رحمت کا پانی ہے اس میں دھونا، غوطہ لگانا، یعنی جہنم کی آگ کو جو کے برابر لے کر ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ لے گئے تو بھی دنیا نے جل جانا ہے، بلکہ اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے نہر رحمت میں 70 بار دھونا ہے، غوطہ لگانا ہے، اس کے بعد لے جانا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ آگ جہنم سے نکالی گئی کتنی؟ جو کے دانے کے برابر، اس کو 70 مرتبہ رحمت کی نہر میں غوطے دیے گئے، اور 70 بار دھونے کے بعد جب جبریل اس کو لے کر کے آئے تو ایک پہاڑ پہ رکھا، اور جس پہاڑ پہ رکھا وہ پہاڑ جیسی وہ آگ رکھی گئی، 70 بار دھونے کے بعد بھی وہ جو آگ رکھی گئی تو وہ پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا، وہ پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہ جو آگ جہاں سے نکلی تھی یعنی جہنم سے، پھر وہیں پر وہ لوٹ گئی، یعنی وہ آگ دنیا میں رہی نہیں بلکہ جہاں سے نکلی تھی وہیں پہ وہ لوٹ کر کے چلی گئی۔ لیکن جب وہ پہاڑ اس کی وجہ سے جلا اور جل کر کے بھسم ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا تو اس آگ سے حرارت نکلی، اس پہاڑ سے حرارت نکلی، گرمی نکلی، اور وہی گرمی لوہے میں اور پتھروں میں بس گئی۔ اس کے بعد پتھر کو ایک دوسرے سے رگڑا جاتا تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی۔ یعنی یہ جو آگ ہے دنیا کی وہ اس آگ کا دھواں ہے، دھواں جس سے ہم آج فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ
کرنا، میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرنا، میرے بھائیوں ذرا سوچنا، کہاں جہنم کی آگ کا ایک جو کا دانا، اس کو 70 مرتبہ دھونا، اس کو کسی پہاڑ پہ رکھنا، پھر پہاڑ کا جل کر کے بھسم ہو جانا، اور اس کے بعد پھر آگ کا وہیں لوٹ جانا، اور پھر اسی جلتے ہوئے پہاڑ کی حرارت سے پھر آگ کا دنیا میں پیدا ہونا، یہ ہے جہنم کی آگ، جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، نہ اس کی حرارت کا، نہ اس کے جلنے کا، نہ اس کے جلانے کا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے، ہم اپنے آپ کو مسلسل ہر دن، ہر لمحہ، ہر ساتھ جہنم کے قریب کرتے جا رہے ہیں، ہم جہنم کا ایندھن بنتے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ وہاں آگ جل رہی اور آگ کے کوئلے پڑے ہوئے ہیں تو لوگ وہاں پیر نہیں رکھتے، لوگ آگ کے کوئلے پر پیر نہیں رکھتے۔ لیکن افسوس، علم نہ ہونے کی بنیاد پر یا غفلت کی بنیاد پر یا شیطان کے مکر و فریب کی بنیاد پر جو اغوا کر لی گئی ہے فکر، اس بنیاد پر ہر وقت، ہر لمحہ جہنم کی طرف قدم بڑھتے جا رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائی، اگر تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے، اگر تو سود کے دھندے کر رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے، اگر تو کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف اس طرح جا رہا ہے کہ تیرے اور میرے نبی، سچے نبی صادق و مصدوق نے فرمایا، جو کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں جہنم کا سرما لگایا جائے گا۔ افسوس، جس نبی کے کہنے پر بلا تردد خدا کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر بلا کسی تردد کے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جس نبی کے کہنے پہ فرشتے مانے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے باپ داداؤں نے ان فرشتوں کو دیکھا؟ کیا ان کے باپ داداؤں نے ان فرشتوں کو دیکھا؟ کس نے دیکھا ان فرشتوں کو؟ لیکن ہم کتنا یقین رکھتے ہیں، ہم اپنی ماؤں کے بیٹا ہونے پہ جتنا یقین رکھتے ہیں اس سے زیادہ جبریل کے وجود پر، میکائیل کے وجود پر، اسرائیل کے وجود پر، اسرافیل کے وجود پر، قیامت پر، حشر پر، نشر پر، عذاب قبر پر، انعام قبر پر، ان سب چیزوں پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی کا نام تو ایمان ہے، اسی کا نام تو یؤمنون بالغیب ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، جس نبی کے کہنے پہ سب مان لیا ہے، کیا اس نبی کے یہ کہنے کا احساس نہیں، اللہ اکبر، کہ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالو گے تو تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ہوگی یا جہنم کا سرما لگایا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ کہاں یہ دنیا کی آگ، اور یہ دنیا کی آگ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روتے رہتے تھے۔ اور بایزید بسطامی کو جانتے ہو؟ بایزید بسطامی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ بایزید بسطامی وہ بزرگ ہیں، سیدی بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت روتے تھے اور بہت آنسو بہاتے تھے۔ حالانکہ بایزید بسطامی کا مقام اولیاء کی جماعت میں ایسا ہے کہ سید الطائفہ سیدی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو مقام اللہ نے فرشتوں میں جبریل امین کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام بایزید بسطامی کو اللہ نے ولیوں میں عطا فرمایا ہے۔ اور آپ کا لقب بالاتفاق سلطان العارفین ہے، یعنی آپ کو عارفوں کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ جن کو اللہ نے اپنی معرفت اور پہچان عطا کی ہے، ان کے سلطان اور بادشاہ کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی محمد تیفور بسطامی رضی اللہ تعالیٰ۔ اصل میں آپ کا نام تیفور ہے اور آپ کا لقب بایزید بسطامی ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اولیاء میں ہے جن کو اللہ نے مقام حضوری عطا فرمائی ہے۔ وہ بایزید بسطامی اکثر رویا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر اللہ مجھے اس سے ڈراتا کہ میرے اعمال کی وجہ سے وہ مجھے گرم پانی کا عذاب دے گا اور مجھ پر گرم پانی ڈالے گا، تو میں تو گرم پانی بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ نے مجھے فرمایا کہ وہ تو جہنم کا عذاب دے گا،
تو جو بندہ گرم پانی کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بندہ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ اور یہ کہہ کر آپ پھر زارو قطار رونے لگے، آپ کو روتا دیکھ کر لوگ بھی رونے لگتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کی زندگیاں اللہ کی عبادت میں صرف ہو گئی وہ جہنم کو یاد کرتے ہوئے، جہنم کی آگ کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہاتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے، وہ کون سا جرم ہے جس کو ہم کبھی جرم سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر، حضرت سیدی عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب درۃ الناصحین میں لکھتے ہیں کہ ایک کسی نیک بندے کی شیطان سے ملاقات ہوئی، اور ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی مسجد کے دروازے پر۔ تو انہوں نے شیطان سے پوچھا کہ آج تیری میری پہلی ملاقات ہے، مجھے آج تجھ سے ایک چیز چاہیے۔ شیطان نے کہا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تیری طرح بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تیری طرح بن جاؤں۔ اس نے حیرت سے کہا کہ آج تک مجھ سے کسی نے یہ چیز نہیں مانگی جو آپ مانگ رہے ہیں کہ میں تیری طرح بن جاؤں، میری طرح آپ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ لعنتی ہوں، رجیم ہوں، مردود ہوں، لعنت کا توق ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر عتاب قیامت تک ہے، اور آپ میری طرح بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے ضد کی کہ تیری طرح ہی بنوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر اتنا حوصلہ میری طرح بننے کا ہے، آپ کو اگر میری طرح لعنتی بننا ہے، اللہ کا دشمن بننا ہے، تو دو کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک کام تو یہ کہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دو، ایک کام یہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دو، اور دوسری چیز نماز میں سستی کرنا شروع کر دو۔ علامہ عثمان ابن حسن کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا اگر میری طرح بننا ہے تو جھوٹی قسم کھاؤ، نماز میں سستی کرو، پھر جیسا لعنتی میں ہوں ویسے لعنتی تم بھی ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، اب مجھے پتا چل گیا کہ مردود کس وجہ سے ہوا جاتا ہے۔ اب میں مر جاؤں گا لیکن کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا اور کبھی نماز میں سستی نہیں کروں گا۔ تو شیطان نے کہا افسوس، اس طرح مجھ جیسے مکار سے مکر کر کے کسی نے کبھی نصیحت حاصل نہیں کی۔ اب میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی کسی مسلمان کو کوئی نصیحت نہیں کروں گا۔ آپ اندازہ کریں، اس سے پتا چلتا ہے، اللہ اکبر، اس سے پتا چلتا ہے کہ جھوٹی قسم کا وبال کتنا ہے۔ لیکن آج کل لوگ تو جھوٹی قسم کو گناہ سمجھتے بھی نہیں۔ اللہ اکبر، مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اگر کوئی جھوٹی قسم کھائے میں اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ جھوٹی قسم، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کو کبھی سمجھا ہی نہیں جاتا، گناہ ہی نہیں لوگ سمجھتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھائے جا رہے ہیں۔ بلکہ قرآن کو لوگ بیچ میں لاتے ہیں، 50، 100، 200، 1000، 5000 کی بات پہ لوگ کہتے ہیں اٹھاؤ قرآن شریف، اٹھاؤ قرآن شریف۔ جتنا پڑھنے کے لیے نہیں اٹھانے کی بات کی جاتی ہے اتنا قسموں کے لیے اٹھانے کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن افسوس، جس کو یہ پتا ہو کہ جھوٹی قسم پر اللہ اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرے گا، کیا کبھی انسان اس طرح کی جرات کر سکتا ہے؟ لیکن آج مسلمان اس وبا میں گرفتار ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا اگر کوئی بات پر سچی قسم اٹھائے، جھوٹی نہیں سچی، تو سچی قسم کھانے والے کی رزق سے بھی اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ سچی قسم، اس لیے جب تک عزت پر بن نہ آئے، جب تک جان خطرے میں نہ ہو جائے، یا جب تک دین خطرے میں نہ ہو جائے، جو فقہا نے بتایا ہے مجبوریاں، جس کو شرعی مجبوریاں کہتے ہیں، حرج کہتے ہیں، جب تک اس میں نہ پڑ جاؤ اس وقت تک قسم کھانے کی بات نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ بھی جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ مزید گفتگو بے ادبی سے بہت قریب سمجھتا ہوں، اور وقت کو سامنے رکھتے ہوئے جن گناہوں کا تذکرہ مجھے کرنا تھا میں اس کو کسی اور موقع پر ڈالتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔